جب نکاح ہوتا ہے تو ایک طبقہ لڑکے والے کہلاتے ہیں اور ایک طبقہ لڑکی والے، اور اصل میں مین کردار لڑکے اور لڑکی کا ہوتا ہے، جن کی زندگیاں اب ایک نیا موڑ لے رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے رشتے بنائے ہیں اس کا تعلق ایمان اور کفر پر نہیں ہے۔ باپ کافر ہو سکتا ہے، بیٹا مسلمان ہو سکتا ہے، باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا۔ اسی طرح آپ جتنے رشتے ہیں لگا لیجئے، لیکن یہ شادی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ ایک واحد رشتہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو یہ قائم ہوگا، ایمان نہیں رہا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت قیمتی رشتہ ہے یہ نکاح کا، اور اس کو چلانے کے لیے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت جس کی زندگی میں ہوگی، جس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت سامنے ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بہترین طریقے سے نبھا سکے گا اور نبھا سکے گی۔ آج ہمارے بچے بچیوں کو انگریزی تعلیم دلائی جاتی ہے، لیکن ان کو اچھا بیٹا، اچھی بیٹی، اچھا داماد اور اچھی بہو بننے کا طریقہ نہیں سکھلایا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نباہ فرمایا، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی، تمام ازواج مطہرات گواہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ بھئی اللہ کے نبی پر غم کتنا تھا، امت کا کتنا غم تھا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، خلاصہ یہ کہ اپنے گلے کو گھونٹ لیں اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو مار ڈالیں اس غم میں کہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ ہر وقت غم، ہر وقت غم، ہر وقت غم، لیکن اس غم کے باوجود جب اللہ کے نبی گھر تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو مزاح فرماتے تھے بھائی، اللہ کے نبی صحابہ سے مزاح فرماتے تھے، اللہ کے نبی ازواج مطہرات سے مزاح فرماتے تھے۔ تو زندگی گزارنی ہے نا اچھی، تو نبی کے طریقے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے، تاخچے کے اندر اللہ کے نبی کی نظر پڑی، پردہ ہٹا ہوا سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، گھوڑے کے پر ہوتے ہیں، مزاح میں گھوڑے کے پر ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی پر تھے؟ تو اللہ کے نبی اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی۔ میرے نبی کے طریقے کو دیکھو۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، توبہ کا راستہ موت تک کھلا ہے۔ یہ جو بیوی ہمارے پاس سب کو چھوڑ کر آ جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑتی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے نا بھائی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، وہ گھر چھوڑتی ہے جہاں اس کا بچپن اور جوانی کی ابتدا ہوتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، عزیز اقاری چھوڑ دیتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف میرے اور آپ کے ہونے کی بنیاد پر، کہ جناب بس ہاں ہو گئی، قبول ہو گیا، اب میں اس مرد کی ہوں، اب کہیں اور نہیں دیکھنا۔ تو کتنے بڑی جناب والا اس کی قربانی ہے۔ اب اس کی قربانی کے بعد اگر ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں درگزر کرنا شروع کر دوں، اللہ مجھ سے درگزر کریں گے، اللہ مجھ سے درگزر کریں گے۔ میرے حضرت کا جملہ ہے کہ میاں جتنی اللہ سے اپنے معاف کرانی ہے نا، اتنی مخلوق کو معاف کیا کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی کے اوپر سر چڑھ کر دوڑ لو، گالی دیتے ہیں، وہ بیچاری سنتی ہے، خاموش رہتی۔ ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بعض ساس سسر ایسے ہوتے ہیں کہ بہو کے ماں باپ کو اس کے منہ پر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اب وہ بیچاری کچھ کہہ نہیں سکتی، خاموشی سے سنتی ہے، لیکن اس کے دل کی آہ آسمانوں پر جاتی ہے، اس کے دل کی آہ آسمانوں پر جاتی، کہہ نہیں سکتی نا بیچاری کچھ، خاموش رہتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کل کو آپ کی بیٹی رخصت ہو اور آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی عمل ہو تو کیا آپ کو خوشی نصیب ہوگی؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں خوش رہیں تو کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو خوش رکھو، کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو خوش رکھو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتیں جو ہے نا، المرأۃ کالضلع، یہ تو پسلیے کی مانند ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ان استمتعت بها وفیہا عوج،
اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھائیے، اس میں ٹیڑھ پن باقی رہے گا۔ وَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو توڑ دو گے اس کو، ہاں، اور اگر نہیں تو اپنی پسلی آپریشن کر کے نکلوائیے، کہیے مجھے اپنی پسلی سیدھی کرنی ہے۔ کوئی پسلی سیدھی کر کے دکھا دے گا تو میں بھی مان جاؤں گا، پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور حکمت ہے اس حدیث کے ذیل میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر عورت اس کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو پسلی کس کی ہے بھائی؟ پسلی کس کی ہے؟ تو جس کی جتنی بیوی ٹیڑھی ہو سمجھو میری ہی پسلی ہی اتنی ٹیڑھی تھی بھائی، یہ میرا قصور ہے، بیوی کا قصور نہیں ہے، یہ بیوی کا قصور نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے پیسے جمع کیے، مزدور پیسے جمع کیے کہ بھائی بہت دنوں کے بعد گوشت کھائیں گے، کئی دنوں تک پیسے جمع کر کے بیوی کو مرغی لا کے دی کہ شام کو آ کے ہاں تمہارے کھانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، میں کھانا کھاؤں گا اور گوشت پکانا آج تو۔ بیوی نے گوشت پکایا، اللہ کا کرنا نمک تیز ہو گیا، اس نے جیسے پہلا لقمہ لیا نمک تیز، اب دل تو چاہ کے اٹھاؤں اور سر پہ ایک ڈنڈا لگاؤں، دل میں آیا کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، پھر دل میں آیا یہ کسی کی بندی بھی ہے، آج میں اس کو معاف کروں گا اللہ مجھ کو معاف فرما دیں گے، کھا گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میری نسبت پر تو نے بندی سے درگزر کیا، میں اسی نسبت پر تجھ سے درگزر کرتا ہوں۔